ایران میں معاشی بحران کے خلاف 28 دسمبر سے جاری مظاہروں نے ملک بھر میں شدید صورتحال اختیار کر لی ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد ہلاک ہو چکے اور احتجاج 27 صوبوں تک پھیل گئے ہیں۔ مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ بھی سامنے آئی ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے اہم شہروں میں ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر پرتشدد واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صورتحال کو قابو پانے کے لیے ملک بھر میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ دی اور کہا ہے کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ بہت سخت جواب دیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ تمام اموات سیکورٹی فورسز کی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ بعض ہلاکتیں بھگدڑ کے باعث بھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق امریکہ انسانی حقوق کا نعرہ محض ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران پر دباؤ بڑھا کر خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور یہ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، سدرا سدوزوئی صاحبہ۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ سدرا صاحبہ، ایران میں جاری مظاہروں کی شدت اور ملک گیر پھیلاؤ کے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بات کرتے ہیں تو یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی عدم استحکام اور کرنسی کی جو گراوٹ ہے وہ نہ صرف ایک بہت بڑا کاز ہے ٹینشن کا، جو کہ خاص طور پہ آپ کے ان نوجوانوں کے لیے جو اس وقت ہاتھوں میں ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے روزگار ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک گروئنگ اکانومی ہے، لیکن ایران کی کرنسی جو ہے وہ مستقل پیچھے کی طرف جا رہی ہے، اور اس سچویشن میں یہ بہت نارمل ہے کہ کسی بھی ملک میں احتجاج کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، سدرا صاحب، امریکی صدر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے پھر وارننگ دی جا رہی ہے۔ یہ اتنا انٹرسٹ جو ہے یہ واضح طور پر ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے کیوں لیا جا رہا ہے، جبکہ ملک مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر بھی تشدد یا اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے بالکل نہیں بولتے۔ غزہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، لیکن اب چونکہ ایران میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کی جانب سے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ اس میں واضح طور پر نظر آتے ہیں، تو وہاں پر وہ وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کسی طرح سے بھی شوٹ نہیں کرنا۔ اب کس زاویے سے سارے سینیریو کو آپ دیکھ رہی ہیں، اور اس میں ابھی آنے والے ٹائم میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ مزید امریکہ کی جانب سے وہ کارروائی ہوگی؟ تھوڑا سا میں اس کو الیبریٹ کروں گی کہ آپ کا جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کی بیس جس کے اوپر موجود ہے وہ ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا۔ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملکوں کو، تمام ریاستوں کو 16ویں صدی میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ تمام ریاستیں خود مختار ہیں، ان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں دوسری ریاست کا دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اور یہ ٹریٹی یا یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریاستوں کے درمیان آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی بیک بون ہے، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی بیک بون ہے۔ امریکہ کا بار بار دھمکی دینا یا امریکہ کا کسی بھی ملک کے اگینسٹ اٹھ کے کھڑے ہونا اور وہاں پہ جا کے دخل اندازی کرنا، چاہے وینزویلا کی بات ہو، چاہے گرین لینڈ کی بات ہو، ایران کی بات ہو، تو یہ انٹرنیشنل لاء کے ٹوٹل اگینسٹ ہے۔ امریکہ کے پاس اس وقت کوئی بھی ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ لافل ریزن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری میں، اور اسپیسیفکلی ایران میں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایران کی معاشی صورتحال اور ایران کی جو انٹرنل پولیٹیکل انریسٹ ہے، یا ایران کے اندر جو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک اسٹیٹ کے اندر احتجاج نہیں ہو رہا، ایک شہر میں احتجاج نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ملک گیر احتجاج کا جو ہے وہ اٹس اے فیس آف وہ ملک گیر احتجاج بن چکا ہے۔ کسی صورت میں بھی انڈر اینی لا آف انٹرنیشنل لا کسی ایک بھی شک کو اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ کا بنتا نہیں اس طرح کی دھمکیاں دینا، اور وہ بھی ایک سوورن اسٹیٹ کو۔ بالکل سدرا صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ چونکہ پرتشدد واقعات بہت بڑھ رہے ہیں تو انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کی بندش ہو گئی ہے، بند کر دیا گیا ہے، اضافی سیکیورٹی نفری کے اقدامات جو ہے وہاں پر بلا لیے گئے ہیں۔ اس سے کیا سمجھتی ہیں، احتجاج میں کوئی کمی آئے گی یہ سارے اقدامات کرنے سے؟ نہیں، دیکھیں، جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک آلریڈی لوپ ہول موجود ہے اور اسٹیٹ اس لوپ ہول کو یا اس معاشی کمزوری کو یا نان اویلیبلٹی آف جابس کو یا اپنی ایک جو ہے وہ ایسی وہ اس راستے پہ اپنے عوام کو اچھے طریقے سے خوش نہیں کر سکی، اور اس کے بعد ایک تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے اسٹیٹ، بجائے اس کے کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ مطالبات کو مانیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنی عوام کے غم و
و غصے کو ٹھنڈا کریں. آپ مزید ان کو اشتعال دلا رہے ہیں, وہ بھی اس دور میں رہتے ہوئے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کا بند ہو جانا یا مواصلات کے نظام کا درہم برہم ہو جانا. یہ تو دیکھیں ہمارے گھر میں لائٹ تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہے یا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو ویسے ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. تو جس ملک میں آلریڈی اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ مزید ایک پریشر بلڈ اپ کریں اپنی عوام پہ, تو یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر بڑھتا ہوا امریکی دباؤ خطے میں آپ کیا سمجھتی ہیں, طاقت کے توازن کو کس طرح سے تبدیل کرتا ہے, اور اگر امریکہ اس سارے معاملے میں انٹروین کرتا ہے تو پھر یہ کتنا خطرناک ہے اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں امن کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو اگر ایران کے ساتھ یہی رویہ برقرار رہا تو ظاہر ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ایکٹیویٹ کرے گا, جس میں سب سے پہلے چائنا اور رشیا شامل ہیں. تو یہاں پہ ایک جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. پھر سیکنڈلی کہ یہ دیکھیں امریکہ کی ساری جو نظر ہے وہ نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہے. سملرلی اگر میں اس کو تھوڑا سا نیکسس بیان کروں وینزویلا کے ساتھ, تو بات شروع ہوئی تھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی, بات شروع ہوئی تھی ریگنگ کی, اور وہ آ کے بیٹھ گئی تیل کے اوپر. سملرلی جب میں ایران کی بات کرتی ہوں تو ایران کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے انٹرنل افیئر کو بیس بنا کے اگر امریکہ دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے یا امریکہ جو ہے وہ اپنی یہ دھمکیوں کے روایت کو برقرار رکھتا ہے, تو ایران بہت ایزیلی اپنے اتحادیوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. اور ایران کے ساتھ دو بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں, چائنا اینڈ رشیا, اور اس ساری صورتحال میں خطے کے اندر تو وہ جو پاور بیلنس ہے وہ تو بہت بری طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی ماہر بین الاقوامی امور کی صدرہ صاحبہ اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کری تھی.